میرے بس میں ہے یا نہیں؟ کتنا چھوٹا برتن ہے ہمارا اور کتنا چھوٹا دل ہے ہمارا. اور اتنے چھوٹے دل کے ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ کو چھوٹا سمجھا. ہمارے میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر محمد شریف ان کا نام تھا. MBBS کرنے کے بعد کا نوکری کیسے لگے گی؟ مجھے کہنے لگے میرا اللہ بوڑھا ہو گیا. میں کہا نہیں. کہنے لگا بوڑھا ہو گیا، اس کی کوئی نہیں سنتا، اب گھر کھانستا رہتا ہے. میں نے کہا نہیں، میرا اللہ تو بڑھاپے سے پاک ہے. سبحان اللہ. کہتے اسے ہیں جو عیبوں سے پاک ہو. تو کہا میں نے اللہ کو درخواست دے دی ہے، فائل پہنچ گئی ہے، بس دیکھ لینا، کام ہو گیا میرا. کچھ ہی عرصے کے بعد میں ایک صاحب کی عیادت کرنے گیا. میں عیادت کرنے گیا تو اب مجھے وہ مریض نہیں مل رہا تھا ہسپتال کے وارڈ میں. اس نے کہا جی یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. میں گیا نا تو ڈاکٹر شریف بیٹھا تھا، مریضوں میں گھرا، پرچیاں دے رہا تھا. اس نے مجھے پہلے دیکھ لیا، کہنے لگا پتہ چل گیا میرا اللہ بوڑھا نہیں ہوا. دور سے دیکھتے پتہ چل گیا میرا اللہ بوڑھا نہیں ہوا، میرا اللہ جوان ہے اور میرا اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. دیکھو لوگوں نے ساری سفارشیں کروائیں، میں نے کوئی سفارش نہیں کرائی. پھر میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کی چاہی کو اختیار کیا. یہ الفاظ ہیں آج بھی کوئی سال گزر گئے. اللہ کی چاہی کو اختیار کیا، جسے کہتے ہیں رب چاہی. ایک ہے من چاہی، ایک ہے طبیعت چاہی، ایک ہے رواج چاہی، رواج میں جو آیا، ایک ہے فیشن چاہی. کہنے میں نے اللہ چاہیے اختیار کیا اور یہ سب کچھ مجھے مل گیا اللہ چاہیے سے. میرے پاس زندگی میں ساری عمر لوگوں نے آ کے مجھے سکھایا ہے. آج کے دن بھی جو ملاقاتی آتا ہے مجھے سکھا کے جاتا ہے. میں نے ایک سبق سیکھا ہے، بہت بڑا عجب سبق سیکھا. وہ سبق یہ سیکھا ہے کہ اللہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، اللہ کو بڑا سمجھیں، اور اللہ سے چھوٹی چیزیں نہ مانگیں، تھوڑی چیزیں نہ مانگیں، بڑی بڑی چیزیں مانگیں. نہ دے صبر کر لیں، دے دے اترا نہ جائیں، مل جائے اترا نہ جائیں، نہ ملے گھبرا نہ جائیں. اللہ سے چھوٹی چیزیں نہ مانگیں، اللہ سے بہت بڑی چیزیں مانگیں. اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ جو فائدہ ہے اب آپ کہیں گے یہ فائدہ اگر ہے تو آج کے بعد ہم بھی ایسا کریں گے. فائدہ یہ ہوگا کہ میرا اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات کہتا ہے تیرا برتن چھوٹا ہے، تیری عمر تھوڑی رہ گئی ہے، تیرے لیے میں نے بڑی جنت بنانی ہے، نظام چھوٹا ہے تو چپ کر، ٹھہر جا. مولا کیا کروں؟ مانگتا رہے، پھر اس کا صلہ تیری نسل 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 در نسل دوں گا. کیوں؟ تیرا مانگا میری بارگاہ میں ضائع نہیں جائے گا. شاہان چے عجب گر بنوازند گدا رہا، اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے. اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے. پرانے جو بزرگ ہیں، کہنا بزرگ، ان سے عمل کا اخلاص مانگ. اے اللہ عمل دے پر اپنی رضا دے. مانگ کے پھر اللہ سے کہے ایک بات، شاہان جی عجب گر بنوازند گدارا،
بادشاہوں کے لیے کون سی عجیب چیز ہے کہ وہ گداؤں کو نوازیں؟ بادشاہ تو ہوتے ہی گداؤں کو نوازنے کے لیے، بادشاہ تو ہوتے ہی گداؤں کو نوازنے کے لیے، بادشاہوں کے لیے کون سی چیز ہے عجب چیز ہے وہ گداؤں کو نوازے؟ بادشاہوں کے لیے کوئی عجب چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ اللہ کی شان کے مطابق اس کی تعریف کر رہا ہے۔ ہم تو مانگتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر تھوڑا سا مانگ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تنگی داماں پہ نہ جا، مانگ تو کچھ اور مانگ۔ تنگی داماں، اپنے دامن کو پورا پھیلا، تنگ نہ پھیلا۔ تنگی داماں پہ نہ جا، مانگ تو کچھ اور مانگ۔ تیرے ہاتھ چھوٹے، تیرا برتن چھوٹا، تیری کشکول چھوٹا، تیری جھولی چھوٹی، ہاں ہاں تیری جھولی چھوٹی ہے نا، رب کی عطا تو چھوٹی نہیں۔ نسلوں کو اگر پالنا ہے اور خوشحالی کے ساتھ لاجواب، تو پھر اللہ سے تھوڑا نہ مانگیں، دنیا بھی، پھر دنیا حسنۃ لاجواب پیکج دیا ہے، میں کہاں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے، میرے کملی والے فرماتے ہیں کہ دنیا بھی تھوڑی نہ مانگ، اور پھر آخرت حسنۃ، آخرت بھی لاجواب مانگ۔ اچھا چلو، اگر آپ کہتے ہیں یہ میری طرف سے ہے تو میرے حضور نے کیوں فرمایا جنت نہ مانگو؟ مانگو تو پھر جنت الفردوس مانگو۔ اگر مانگنی بھی ہے، ہمارے نا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں باغ میں نا ایک ملازم نے چوری کر لی، چوری بھی کوئی چھوٹی سی چیز کی مجھے یاد ہے، وہ غالباً گدھے کا بچہ تھا، اس نے چوری کر لیا غالباً، اور وہ بھی 50 روپے کا لیا تھا گدھے کا بچہ۔ مجھے یاد ہے والد صاحب فرمانے لگے، وہ چور بنے ہوئے، کوئی 50 سالی چوری تک کریں آپ، کوئی بڑی شاید کو ہاتھ تک مارے آپ، چور تو ویسے ہی کہلوانا تھا تو نے، کوئی ایسی چیز کو ہاتھ مارتا، کوئی بڑی چیز کو ہاتھ مارتا، چور تو ویسے ہی کہلوانا تھا تو۔ یہ چھوٹی موٹی چوری کر دی، مرغی کے چور، گدھے کا چور، چارپائی کا چور، لوٹے کا چور۔ دعا مانگیں، پھر اللہ سے بڑی چیز مانگیں، اچھا دے دے اس کو خیر سمجھ لے، نہ دے اس کو خیر سمجھ لے۔ فقیر کیا کہتا ہے؟ سائل بڑی چیز مانگتا ہے۔ جس دور میں فقیر کو آنا ملتا تھا، اور مجھے روز 2 آنے ملتے تھے، 2 آنے ملتے تھے، اس سے 2 حلوہ پوڑی آتی تھی، اس پہ حلوہ بھی آتا تھا، اور تینوں ہم بہن بھائی مل کے کھاتے تھے۔ ہر بچے کو، مجھے، میرے بھائی کو اور میری بہن کو 2 آنے روز ملتے تھے۔ اس دور میں فقیر کو 1 آنا ملتا تھا، 1 پیسہ بھی ملتا تھا۔ پیسے کی کرنسی بھی دیکھی، کوئی اتنا بوڑھا نہیں ہوں لیکن پیسے کی کرنسی بھی دیکھی، چلتی بھی دیکھی۔ اس دور میں ایک فقیر نے کہا کہ 1 روپے کا سوال ہے، اور جو 1 روپے کا سوال کرتا اس کو ایسے لوگ دیکھتے تھے۔ 1 روپے کا سوال، سب سے 1 روپے کا سوال، اس لیے فرمایا فقیر بن کے مانگو۔ فقیر کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں، آج میں فقیر کی صفات بتاتا ہوں۔ فقیر ہر وقت مانگتا ہے، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا کہ حکیم طارق کا کلینک اس وقت کھلے گا، اس وقت بیٹھے گا، اتنے ٹوکن دیکھے گا، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، ہر وقت مانگتا ہے اور ہر جگہ مانگتا ہے۔ ٹرین میں مانگتا مانگتا جاتا ہے، مانگتا مانگتا آتا ہے، گاڑی میں مانگتا مانگتا جاتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے،
ہر جگہ مانگتا ہے، ہر کسی سے مانگتا ہے۔ یہ دعا مانگنے والی کی 3 صفات ہیں۔ ہر وقت مانگتا ہے، ہر جگہ مانگتا ہے اور ہر کسی سے مانگتا ہے۔ اس کی جیب میں روپیہ ہے ہی نہیں، وہ خود مانگتا ہے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا کہتا روپیہ دے۔ اب اگلا فقیر کا مزاج سنیں، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا۔ یہ فقیر کا مزاج ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ہم سب کو کہ مومنو، مسلمانوں، تم سارے فقیر ہو اور میں غنی ہوں، انتم الفقراء، سارے فقیر ہو۔ اصل میں نا مجھے ایک ڈی ایس پی کہنے لگا کہ میں مرحوم جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھا، تو ایک اخباری نمائندے نے انہیں بڑی گندی گالی دی۔ اس بندے کے اندر تحمل تھا، ایسے مڑ کے کہنے لگا اپنے علاقے کے تھانے دار کو ذرا دے کے دکھانا۔ اور میں نے اس کو کچھ، کیونکہ میری سیکیورٹی میں تھا، کہنے چھوڑو اس کو۔ اصل میں ہم نے تھانے دار کی طاقت سمجھی ہے، اللہ کی طاقت نہیں سمجھی، اللہ کو نہیں سمجھا۔ اور اللہ کی عظمت، عزت، وقار، شان و شوکت، اور اللہ کیسے دیتا ہے اور کیسے کر لیتا ہے اور کس طرح ہو جاتا ہے، یہ نہیں سمجھا۔ بس یہ مار کھا گئے۔ اور جنہوں نے میرے رب کو سمجھ لیا وہ پا گئے اور خوب پائے، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں سمجھا وہ بیچارے راستے میں رہ گئے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ میرا ایک رشتہ دار آیا پچھلے ہفتے، تسبیح خانے کا سارا نظام دے کے کہنے لگا کہ وہ ڈالر چھاپنے والی جو مشین ہے وہاں لے چلو مجھے۔ اس کو اوپر لے گئے جہاں پرندوں کا لنگر ہے، انہوں نے کہا یہ ڈالر چھاپنے مشین ہے۔ اب بیچارے وہ کیا پتا کہ ڈالر چھاپنے والی مشین واقعی یہی ہے۔ انسانوں کا لنگر، پرندوں کا لنگر، مچھلیوں کا لنگر، قبرستان کا لنگر، چونٹیوں کا لنگر، اور یہ سارے بلیوں کا لنگر، یہ 5 لنگر روز جو تسبیح خانے کی برکت چلتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ بھی کھاتے ہیں اور میں بھی کھاتا ہوں، یہ لنگر سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں ڈالر چھاپنے والی مشین مجھے دکھا، وہاں لے چل۔ اور ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے خادم سے پوچھنے لگے کوئی ایسی جگہ بتا جہاں تیرا حکیم بیٹھ کے دوائیاں بناتا ہو اور خاص طور پہ دوائیاں جلاتا ہو۔ اس نے کہا جی جو دوائیاں ہیں یہی بنتی ہیں۔ اس نے کہا چھوڑ، کوئی ایسی ہو جہاں کوئلے ہوں اور جہاں آگ ہو۔ اس نے کہا کچھ نہیں۔ اگر بھائی جخ ماری ہوئے، جخ مارا ہے تو نے، تجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ حکیم طارق نے سونا بناتا ہے، ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ میرے پاس وہ چاچا آئے، بوڑھا تھا، ساری عمر بیچارہ سونے بناتے بناتے گھر پھونک بیٹھا۔ اب ایک وقت کی ہوتی ہے، 2 وقت کی نہیں ہوتی۔ میرے پاس آئے چاچا، کہنے لگا بھتیجا، میں کہ جی۔ چاچا 90 سال کے قریب ہے، ابھی بھی تکڑا ہے، 21 بچے چاچے کے۔ تو میں نے کہا ایک ہی بیوی سے، تو میں نے کہا چاچے سے جی چاچا، کہنے لگا 300 مربع زمین کے کاغذ لا کے نا طارق تیری جھولی میں ڈال دوں گا۔ میں کہ چاچا میں کیا کروں گا؟ کہہ رہے بیٹا یہ میری طرف سے ہے، اور جو لفظ کاغذ پہ لکھ کے مجھے دے دے، سونا بنانے کا نسخہ۔ 2 لفظ وہ کاغذ پہ لکھ کے بیٹا دے دے۔ میں کہ چاچا میرے پاس سونا بنانے کا نسخہ جو ہے وہ ہے سونا، سو اس لمحوں میں ماں، میں راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں، میں راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اس لمحے کو ماں
جس لمحے میں ساری دنیا سوتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے جاننے والے تھے، کہنے لگے یہ سب کہاں سے آ رہا؟ میں کہ اللہ دے رہا، کہ اللہ چھڑا تیرا ہے، میرا کہیں نہیں. رب صرف تیرا ہے، میرا نہیں ہے. مانگنا سیکھا ہی نہیں اور مانگنے کی مشق ہی نہیں کی. اور میں نے کون سا کہا ہے میں نے کی ہے؟ میں بھی ابھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کون سا کہا ہے میں نے کر لی ہے اور میں کامل ہو گیا ہوں، میں مکمل ہو گیا ہوں؟ تو موت تک نامکمل ہوں. ہاں خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میرے بلے بلے ہیں، پھر واہ واہ ہے، پھر مکمل ہوں اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. تو میرے رب کے لیے کون سی ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے کون سی ناممکن ہے جو میرے آپ کے لیے ناممکن ہے؟ میرے رب کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے، ہرگز 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 نہیں. میرا رب ممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے. رب تو اسے کہتے ہیں. میرا رب ممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے. یہ لفظ غور سے سننا اور سمجھنا. اور پھر میرا رب ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے. مانگیں اس کی شان کے مطابق، مانگیں اس کی شان کے مطابق، اور مانگیں اس کے کرم، اس کی عطا کے مطابق، اس کی رحمت اور کے فیضان کے مطابق. کیوں کہتے ہیں مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما؟ یہ لفظ بڑا طاقتور لفظ ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پٹھان جو کہتا ہے نا یہ خانہ خرابہ، میرا بڑا خطرناک لفظ ہے، بڑی طاقتور بد دعا ہے. خانہ خراب، گھر ہی برباد ہو گیا. خانہ کہتے ہیں گھر کو. اور پھر ایک جگہ فرمایا یہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما، فرمایا ایسا ہے جیسا منہ بھر گیا. اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اور ایسا اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ایسا کہ جتنی تیری شان ہے، جتنی تیری شان اس کے مطابق عطا فرما. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہر وقت کا منگتا ہو. یہ ذکر کرنے والا ہر وقت کا منگتا ہے جب وہ قرآن کی سورت پڑھتا ہے، آیت پڑھتا ہے، مسنون میرے کملی والے کی کوئی دعا پڑھتا ہے. ذکر کرنے والا ہر وقت کا منگتا ہے. اور کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے، پھر دنیا حسنہ اور پھر آخرت حسنہ ہو جاتی. اور جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی نسلوں میں سے ایک بندہ اللہ ضرور چنتا ہے. ابھی میرا کشمیر کا سفر تھا، ایک پہلا تھا، ابھی اور ہوا کشمیر کا سفر. ایک دور اوپر پہاڑوں کی چوٹی پہ ایک چھوٹے سے گھر پہ جا کے رہے اور ہمارے 2-3 ساتھیوں کو پسوں نے لاجواب کاٹا، نشان ڈال دیے. اوپر دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ہوتے، اور وہ جگہ تھی. بس وہ کہتے ہیں کبھی کبھی چیتا چکر لگاتا ہے، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے. چیتا ہے، کبھی بکری، کبھی بھیڑیا، کبھی گیدڑ، کبھی کتا، کوئی چیز جو ہاتھ آتی ہے لے جاتا ہے. چھلانگ لگاتا ہے 100 فٹ کی، یوں ٹھو، اور پھر یوں چھلانگ لگاتا ہے. باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے. وہاں ہم گاڑی میں آ رہے تھے، کشمیر کی پہاڑیاں اتر رہے تھے، لمبا سفر تھا. تو میرے ساتھ 3-4 احباب تھے. میں نے کہا بھائی باتیں سناؤ. میں سنتا ہوں. پھر کیوں؟ بہت زیادہ بولنے کے لیے بہت زیادہ سننا ضروری ہے، یاد رکھیے. بولتا بہت ہوں.
درس یہ بولنا ہے، بہت بولتا ہوں، بہت زیادہ پڑھنا بھی ضروری ہے، بہت زیادہ مشاہدہ ضروری ہے۔ ایک شخصیت کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے ہمدرس، ان کے ساتھی کہنے لگے اس شخصیت کو اتنا بڑا کمال عروج کیسے ملا؟ اس نے کہا جس کو کمال عروج جو ملا اس نے محنت کی؟ کہنے لگا نہیں، اس سے زیادہ محنت کرنے والے ایسے تھے جو گھس گھس کے مر کے پس گئے، کوئی جانتا ہی نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کوئی پوچھتا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ ہے ہوج تباہ۔ کیا ہے ہوج تباہ؟ اب میں اس کو قرآن پاک کی آیت سے عرض کرتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یہ ہے سلیکشن، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، یہ ہے الیکشن۔ الیکشن چاہیے، سلیکشن چاہیے، الیکشن نہ مانگنا۔ میں سفر میں گیا تو مجھے ایک صاحب گاڑی میں لے کے جا رہے تھے، کہنے لگے پٹواری میں بھرتی ہوا تھا، محنت کرتے 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 نائب تحصیلدار ریٹائر ہو گیا ہوں، یہ ہے الیکشن۔ اور ایک ہوتی ہے سلیکشن کہ ڈائریکٹ تحصیلدار بھرتی ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ افسر بھرتی ہو جاتے ہیں۔ اب کون سا چاہیے، الیکشن یا سلیکشن؟ اب سمجھ آئیے، پٹواری والی کہانی دل کو لگی ہے۔ ہوج تباہ، بس اس کا رب نے انتخاب کیا ہے، اس کا رب نے انتخاب کیا ہے، بس۔ جب آپ لمبی دعائیں مانگیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، بڑی چیز مانگنے کے لیے بڑا زور لگائیں گے، اور جب بڑا زور لگائیں گے پھر اللہ پاک یا اسی وقت دے دیں گے یا پھر سنبھال کے رکھیں گے۔ ابھی تم طفل نادہ ہو، ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر۔ اللہ کہے گا چھوڑو، چھوٹا ہے ابھی، ٹھہر جا، چھوٹا ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ۔ ہاں مانگ، مانگنے میں کوئی حرج نہیں، مانگ، لیکن خیال کرنا زمانے کے لوگ تیری دعاؤں کو توڑنے کا فن جانتے ہیں۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسے ڈالیں گے دلوں میں، کیا ملا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، وہاں جا کے کیا کھویا، کیا پایا، بس یہی کچھ ہے۔ بڑا تو پیر چن کے بیٹھا تھا، کہتا جو درس میں سوچ کے آتا ہوں پیر میرا زبان پہ بتا دیتا ہے، لوگ لکھوا کے لے آتے ہیں کہ لکھ کے رکھو سوال، ہر سوال کا جواب ملے گا، اور سچ ہے مجھے کوئی خبر نہیں، اللہ کرواتا ہے۔ کون کرواتا؟ کون؟ ہاں تیری چیز وہ ایک چیز توڑے گی، جو ہے یوسوس فی صدور الناس، وہ چیز توڑے گی اور تجھے دور کرے گی، کہے گا کیا ملا، پر تو مانگنا نہ چھوڑنا۔ وہ مانگنا ذکر کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، نماز کے ذریعے، حلال کی تلاش میں، حرام کو سے منہ موڑ کے، ہاں تنہائیوں کی پاکیزگی میں، اور اللہ کی محبت اور معرفت میں، اور پوری زکوٰۃ دے کر، پورا صدقہ دے کر، پورا زمیندار ہے تو عشر دے کر۔ میں کبھی بھی عشر نہیں دیا میں نے آج تک، آپ کو کہتا ہوں خود کبھی نہیں دیا میں نے عشر، اور اللہ کرے میں کبھی عشر نہ دوں، مجھ پہ عشر کی نوبت نہ آئے۔ پورا عشر دے کر اور پوری زکوٰۃ دے کر، بہن بیٹی کو پورا حصہ دے کر۔ عشر تو وہ دے جو 10واں حصہ دے، میں اٹھا کے پورا لنگر میں ڈال دیتا ہوں، اس لیے میں عشر نہیں دیتا۔ جو میری زمینوں کی آتی ہے کمائی کہاں ڈال دیتا ہوں، اور اللہ یہ لنگر چلا رہا، اس لیے میں عشر نہیں دیتا۔ عشر تو وہ دے جو خود اپنے پاس رکھے۔
یہ چیزیں ہیں، یہ سب وظائف ہیں، یہ سب تسبیحات ہیں، یہ سب اذکار ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں وہ جو آپ کی زندگی میں ناممکن کو ممکن بنائیں، ناممکن کو ممکن بنائیں، یہ چیزیں۔ اور پھر انسان کی زندگی میں کہے گا پتہ نہیں کون سے بڑے کی دعا تھی، رب نے مجھے اتنی خوشیاں اور خوشحالیاں دی، رب نے مجھے اتنی برکت اور رحمت دی، اور رب نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، پتہ نہیں کون تھا۔ وہ پیچھے دعائیں تعاقب کریں گی، وہ دعائیں ٹریول کرتی ہیں، تعاقب کرتی ہیں، وہ بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں، لعنتیں تعاقب کرتی ہیں، رحمتیں تعاقب کرتی ہیں، کبھی تیرے اور کبھی تیری نسلوں کے، اور پیچھا کرتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں نسل در نسل بدحال ہوں؟ نسل در نسل کچھ نہیں ہے، نسل در نسل پانی ڈالتا ہوں، ہاتھ ڈالتا ہوں اور ہر چیز پانی اور مٹی ہو جاتی ہے، یا کہتے ہیں نسل در نسل میرا رب پال رہا ہے، اور میرا رب کھلا رہا ہے، اور میرا رب دے رہا ہے، اور میرا رب مجھے پال کے کھلا کے دے کے عطا کر رہا ہے۔ نسل در نسل، نسل در نسل۔ زندگی کے سفر میں ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ایک ہستی ہے، وہ رب، اس کو ساتھ لیں، اور اپنی دعاؤں میں طاقت، اور اپنی دعاؤں میں کمال، اور اپنی دعاؤں میں عروج۔ فارغ بیٹھے ہیں نا، فارغ بیٹھے ہیں، کچھ کرتے رہیں۔ فارغ بیٹھنا کوئی زندگی ہے؟ میں اتنی ساری ڈاک کا تھیلا لے کر گیا وہاں کشمیر میں، میں نے کہا تنہائیوں کی تلاش ہے، وہاں جا کے کچھ اپنے اندر کا گھڑا بھر لوں۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے اندر کے گھڑے کو خالی نہ کرنا، لوگوں کو چھلکتا ہوا دینا۔ اگر تو نے اپنے اندر کے مٹکے کو خالی کر دیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا بھر، اتنا بھر، اتنا بھر کہ تیرا جو برتن سے باہر نکلے نا وہ لوگوں کو دینا، اپنے گھڑے، اپنے برتن کو، اپنے بھانڈے کو خالی نہ کرنا، ورنہ تیرے پاس خود کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو کیا دے گا؟ اور کبھی اگر آپ مراقبے میں طاقت پیدا کر لیں، مراقبے کمال اور مراقبے میں عروج پیدا کر لیں، تو پھر اللہ کریم ہے، وہ شہنشاہ ہے، یوں آنکھیں بند ہوتی ہیں، یوں ملنا شروع ہو جاتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ دنیا کے دیوانے آنکھیں کھول کے دیدار کرتے ہیں، جو عاشق اور دیوانے ہوتے ہیں روحانیت کے، وہ آنکھیں بند کر کے دیدار کرتے ہیں۔ آپ فارغ ہیں، اللہ سے مانگیں، سوچیں کہاں میرے والد نے بہن بیٹی کا حصہ نہیں دیا تھا، کہاں مجھ سے کسی کے حقوق تلفی ہوئی تھی، کہاں خامی غلطی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے برکتیں، راحتیں، رحمتیں، تونگریاں، خوشیاں، خوشحالیاں مجھ سے دور ہیں۔ ایک درویش کہتے ہیں، میں اپنے استاد کے لیے اپنے باغ کی شہد کی بوتل لے کر گیا، استاد کو جا کے شہد دیا نا، کہاں سے لائے؟ کہ استاد جی میں اپنے باغ سے لایا۔ اچھا والد زندہ ہے؟ ہاں۔ تیری والد نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا اس باغ کا؟ انہیں کہ میرے والد کی بہنیں تھے ہی نہیں۔ کہا تیرے دادے نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو حصہ دیا تھا اس باغ کا؟ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں کیا کروں؟ کہا چپ کر کے قبول کر لیا۔ ہاں، کیا لوگ، کیا زندگی، نا ایک سبق دیا استاد نے کہ دیکھ زندگی میں حلال حرام کی پہچان بغیر تجھے وقتی طور پہ زمانے کی دوڑ سے پیچھے کر دے، تیرے پاس بڑی بڑی پراپرٹیاں، گاڑیاں، بڑی بڑی چیزیں نہ ہوں، کوئی حرج نہیں، پر ایک بات یاد رکھ،
یہ چھوٹی چیزیں تجھے اور تیری نسلوں کو ایسے پالیں گی اور ایسے کھلائیں گی اور ایسے پلائیں گی اور ایسے سلائیں گی اور زندگی کا وہ عروج اور کمال دیں گی تو گمان نہیں کر سکتا ہے یہ چھوٹی چیز، پر ان چھوٹی چیزوں میں بڑی عظمتیں، بڑی عزتیں، بڑا وقار اور بڑی شان و شوکت ہے۔ تھوڑا نہ مانگے، زیادہ مانگے، اتنا زیادہ مانگے، اتنا زیادہ کہ پیٹ ہی نہ بھرے، حریص بن جائیں، حریص بن جائیں۔ حرص اس یہاں کیا جا سکتا ہے، اللہ کو مانگنے میں اور اس کے حبیب پر سلام پڑھنے میں حرص جائز ہے۔ درود و سلام پڑھنا اس کے کملی والے حبیب پہ، اس کی آل و اصحاب پہ درود و سلام پڑھنا، یہاں حرص جائز ہے، اور اللہ سے اللہ کو مانگنا یہاں حرص جائز ہے۔ اللہ سے اللہ کو مانگ، الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کا نا ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ایک ریسٹورینٹ بنایا چٹخارے کا، وہ نہیں چلتا تھا، اللہ کے نام کی برکت سے چل پڑا، پھر وہ تسبیح آنا چھوڑ گئے۔ اتنا چھوٹا سا برتن لے اس کو بھر کے کہتے ہیں موجاں ہو گئی، ایسے چھوٹا سا برتن، چھوٹا سا برتن ایسے لے، لبریز دیکھا نا، کہہ رہے بہت ہو گیا۔ سجن گڈی اڈاودا لامبی دیتی ڈور، سجن گڈی اڈاودا یہ مارواڑی زبان ہے، لامبی دیتی ڈور، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور۔ وہ سمجھتا ہے میری ڈور دور چلی گئی، گڈی اوپر گئی ہے، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور۔ سجن گڈی اڈاودا لامبی دیتی ڈور، بڑی دور چلی گئی، کاروبار بڑھ گیا، رزق بڑھ گیا، زندگی میں کمال موجیں آ گئیں۔ میں نے حجویری محل کی نگرانی کی خدمت خاندان کو پر محروم لوگ ہیں، میں نے کہا صرف 2 دن کے لیے وہاں جا کے نہ مال خرچ کرو، نہ جان خرچ کرو، نہ وقت خرچ کرو، صرف 2 دن کے لیے وہاں جا کے۔ ہائے ہائے ہائے، بدقسمت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو جن کی جھولی میں کوئی نصیب اور مقدر قسمت میں کوئی نعمت آئے اور وہ اس کو ٹھوکریں مارے اور وہ سمجھتے ہیں بہت کچھ پا لیا۔ غلط فہمی ہے۔ جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور۔ غلط فہمی ہے ہماری زندگی میں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مل گیا، نہیں نہیں، چرخے سیدھے چلتے ہیں تو الٹے بھی چلتے ہیں۔ تو نے چرخا سیدھا چلتا دیکھا ہے، کبھی الٹا چلتا نہیں دیکھا۔ تجھے آتا دیکھا ہے پھر واپس جاتا نہیں دیکھا، تو نے ملتا دیکھا ہے واپس چھنتا نہیں دیکھا۔ میرے پاس کئی چھنے ہوئے آتے ہیں، جن کو ملا وہ تسبیح بھی بھولے اور تسبیح خانہ بھی بھولے کہ تو کون۔ اور پھر کئی سالوں کے بعد ابھی میں حویلی میں گیا، وہاں بس میں سفر کیا میں نے، مجھے وہاں ایک صاحب ملے اور مجھے کہنے لگے جی وہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میں ملواؤ بھائی۔ آئے، اوہو، میں نے اس کا حلیہ دیکھا، اس کا انداز دیکھا۔ آج سے 10 سال پہلے وہ شخص اس تسبیح خانے کے مصلے کا وارث تھا، باپ کا ایک بیٹا تھا، باپ نے پڑھایا، روحانی دنیا میں تعلیم دلائی اور کہا کہ قبول کر لیں۔ میں نے تسبیح خانے، مصلے، مسند، ہر چیز کا وارث بنا دیا۔ کہنے لگا میرا یہ مقام ہے ہی نہیں، لوگوں کو کہتا تھا میں تو اس سے اونچے مقام کا آدمی ہوں، یہ کوئی مقام ہے میرا؟ یہ 10 سال بھی مجھے اس لیے پتا چلا کہ ابھی اسی جمعرات اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے سن پوچھا، پتا چلا کہ تسبیح خانے سے پتہ کٹے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔
کہنے لگا یہ میرا مقام ہے، یہ میرا منصب ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے والد کا ایک دوست تھا، اس کو کہتا تھا چاچا مجھے اس جہنم سے نکال، تسبیح خانے کے جہنم سے۔ مجھے اور تسبیح خانے کو بہت برے القابات، گندے الفاظ استعمال کرتا تھا، میں سنتا تھا، میں کہا کوئی بات نہیں، چلاؤ، ہم فقیر ہیں چلانے والے۔ آخر اس نے اتنا تسبیح خانے کو ذلیل کیا، میرے اندر سے 3 بد دعائیں نکلی۔ میں نے کہا جا، تیرے علم سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی سکھ سکون نہیں پائے گا اور زندگی میں چین راحت نہیں پائے گا۔ کوئی بد دعائیں نکلی۔ کہتا ہے میں نے کہا میرے بیٹوں کو وصیت نصیحت کر۔ میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ تھے، بس میں ہم جا رہے تھے حویلی، رات 11 بجے کا ٹائم تھا، پچھلے درس کے بعد، یہ پچھلا جو جمعرات کا درس ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹوں کو نصیحت کر۔ جو اس نے جو نصیحت کی نا، کہا کہ جب بے قدری ہوتی ہے، بے قدری آتی ہے، تھوڑی سی بے قدری آتی ہے، اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں، خیال کرنا بے قدری نہ کرنا۔ بس میں نے بے قدری کی تھی۔ اب اس کا حلیہ دیکھیں نا، آپ پہچان نہیں سکیں گے، اگر جنہوں نے دیکھا ہوگا 10 سال پہلے وہ خوب جانتے ہیں میری بات کو۔ جن کو علم ہے ہو گیا، جن کو نہیں ضروری نہیں۔ 10 سال کے بعد ملا، مجھے جھٹکا لگا، یہ صورتحال اور یہ کیفیت، اور اتنا اجڑ گیا، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور۔ میں اس کی اجڑی، اس کی زندگی کا ویرانی، اچھا نہ کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں، نہ دولت، نہ دنیا، نہ صحت۔ میں نے کہا کیا ہوا یہ؟ کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہے جادو ہے اور کوئی کہتا ہے بیماری ہے، اور مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اگر رب نے کچھ عطائیں کی ہیں، ایک تو ان کی قدردانی ہو، وہ کسی شکل میں رب نے کوئی نوازا ہے تسبیح خانے کی نسبت سے، تو اس کی شکل میں قدردانی ہو ایک، اور دوسرا پھر اللہ سے مانگنے میں آگے بڑھ جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں بھکاری بن جائیں اور محتاج بن جائیں اور سائل بن جائیں اور منگتے بن جائیں۔ خیال کرنا، اعتراض کرنے والا چاہے وہ بھائی پہ کرے، بیٹی پہ کرے، اپنے خاندان پہ کرے، اپنے تسبیح خانے کے کسی فرد پہ کرے، اعتراض کرنے والا، میں نے اس کو کبھی آگے بڑھتے نہیں دیکھا۔ اس نے یہاں آ کے اعتراض کی کہانی شروع کی تھی، اور 10 سال کے بعد جب میں اس سے ملا ہوں، اس کی زندگی کو میں نے ویران پایا، نہ دولت، نہ رزق، نہ صحت، نہ سکون، نہ چین، کچھ بھی نہیں، ایک زندہ لاش تھی۔ آپ خوش قسمت ہیں، یقین جانیں، آپ کو ایک تسبیح خانے نے، اللہ اس کے حبیب محمد، آل محمد، اصحاب محمد کا ایک تعارف دیا ہے، ایک زندگی کا سلیقہ، ایک سبق، ایک انداز دیا ہے۔ پھر آپ نے قدردانی کی ہے، اور دعا کریں اللہ پاک سے رب یہ قدردانی عطا کیے رکھے۔ ہاں یہ ملی ہے نا، اللہ پاک اس کو جوڑے رکھے، یہ قدردانی ملی رہے، یہ عطائیں ملی رہے، یہ زندگی کا نظام چلتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میری کسی بے ادبی کی وجہ سے، میری ناقدری کی وجہ سے میرا رب مجھے محروم کر کسی اور کو قبول نہ کر لے، مجھے محروم کر کے میرا رب کسی اور کو قبول نہ کر لے، بہت بڑا گھاٹا ہوگا اور بہت بڑی یہ نقصان کی بات ہوگی۔ میرا رب مجھے محروم کر کے کسی اور کو قبول نہ کر لے۔ میں نے واقعات در واقعات دیکھے ہیں، اور ایک اس جمعرات کو واقعہ دیکھا ہے بس کے اندر، اور وہ ہماری بس میں تھا اور بس چل رہی تھی، اور وہ سیٹ کو پکڑ کے کھڑا اور مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اور ہوا کیسے کہ میرے ساتھ بیگ تھے، میں حویلی کے لیے سامان لے کے جا رہا تھا، میرے ساتھی بیگ اٹھا رہے تھے، پتہ چلا کہ اس بس میں حضرت ہیں، تو وہ بیگ اٹھا کے رکھ رہا تھا، مجھے دو یہ سعادت
कहता है सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया। बैग उठाने की सादत हासिल कर रहा था और मुझे इसी तरह के एक साहब ने कहा, दुनिया की आखिरी कोशिश कर ली है वापसी की, कोई ताकत है जो तस्बीह खाने की तरफ नहीं आने देती और दरवाजे मेरे बंद हो गए। कोई आप मेरे लिए दीवारें नहीं तोड़वा सकते कि तस्बीह खाने में आने के फिर रास्ते मुझे मिल जाएं। मैंने आखिरी दर्जे की बेकदरी की थी, अब कदर कर ली है लेकिन दरवाजे बंद हैं। अल्लाह वालों, ये दरवाजे खुले हैं आज। कदर करने वाले को मिलता है, कदर करने वाला पाता है, कदर करने वाला हासिल करता है, कदर करने वाला दौलत, इज्जत, वकार, शानो शौकत पाता है। आप कदरदान हैं, अल्लाह से कदर मांगते रहें, अल्लाह से इस्तकामत मांगते रहें। मौला लगे हैं तो आगे बढ़ाते जाना, जुड़े हैं तो आगे जोड़ते जाना। बेकदरी करने वाला, चाहे वो तस्बीह खाने की करे या हजवेरी महल की करे, बेकदरी करने वाला रब उसको कभी भी अता नहीं करेंगे। खतरा है उसे जो मिला है कहीं छिन ना जाए। तो कितनी बड़ी मैंने आपको खुशखबरी सुनाई है। आप जब दुआएं बड़ी मांगेंगे, बड़ी चीज को हासिल करने के लिए बड़ी दुआएं मांगेंगे, तो फिर मिलेगा भी ज्यादा, क्योंकि उतनी कोशिश और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब उतनी कोशिश और मेहनत होगी, अल्लाह मेरा उस मुजाहिदे और कुर्बानी को जब देखेगा मेरा रब, तो अल्लाह पाक वो फिर अपनी अताएं की उसके मुताबिक कर देता है। और बाज़ वक़्त बंदे को मिलता है और बाज़ वक़्त मेरा अल्लाह कहता है नहीं, तेरी अमानतें तेरी नस्लों के लिए मैंने संभाल के रखनी, तेरी अमानतें तेरी नस्लों के लिए संभाल के रखनी। मुझे एक पुरानी बात याद आई। हमारे एक मुजारा था, जोइया कहते थे उसको, जोइया कौम है। मुझे कहने लगा जैसे आप चिट्टे कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, कभी हम भी ऐसे पहन सकेंगे? वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह सफेद कपड़े अक्सर पहनते थे, हम भी शुरू से। स्कूल की वर्दी पहननी होती थी, मलेशिया की कमीज शलवार मलेशिया की होती थी, या वो या कोई कभी कैसे जैसे आप सफेद कपड़े पहनते हैं हम भी पहन सकेंगे। उसका एक बड़ा भाई, उसका एक छोटा भाई था। एक भाई की बहुत बड़ी दाढ़ी थी, एक की बहुत बड़ी मूछें थी। इतनी बड़ी मूछें थी, इतनी कि सारा चेहरा भरा हुआ था और मूछों की खिदमत करता था, उसको मक्खन लगाता था और मूछों को रात को बल दे के बांध के रखता था। बहुत सेवा करता था, मूछों की बहुत खिदमत करता था। और जो मूछों वाला था ना, दाढ़ी वाले ने तो ये कहा कि कभी हम भी सफेद कपड़े पहनेंगे। और जो मूछों वाला था छोटा भाई, उसने मुझे मेरे सामने अपने बड़े भाई को कहा, कहने लगा इनके दादा को मैंने देखा है, पहले उन जैसा बन जा, फिर तुझे भी चिट्टे कपड़े मिलेंगे। और वो कहानी थी उनकी मांगने की, इबादत की, अमाल की, हलाल हराम की, परहेज एहतियात की। वो असल में सारे वही इशारे कर रहा था। आप क्या समझते हैं? आपका मांगा जा जाएगा? याद रखिएगा, ये लफ्ज गोली है, पहले अपने मौजर को साफ कर। मौजर समझते हैं? उसको साफ कर, फिर गोली रख, फिर देख निशाना लगता है नहीं लगता। पहले अल्लाह का नाम ले, अजमतों वाला, ताकतों वाला, कुव्वतों वाला, जिससे तेरे काम बन जाए, जिससे तेरी मुश्किलें टल जाएं, जिससे तेरी जिंदगी के मसाइल 4 दिन के दूर हो जाएं। क्या ख्याल पूरी जिंदगी के मसाइल हल नहीं हो सकते? कहते मेरा कर्जा उतर गया, ट्रैफिक मेरी बहाल हो गई, फला वजीफा पढ़ने से मैं पास हो गया, फर्स्ट आ गया, मेरा फला मसला हल हो गया, फला मुश्किल दूर हो गई, मेरी नाकामियां खत्म हो गई, मेरा रिश्ता हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरी औलाद हो गई, वगैरह वगैरह। ये सारे काम हो गए। ये दुनिया के जिसके नाम लेने से दुनिया के छोटे काम हो जाते हैं, उसके नाम से ताकतवर तरीन काम, इज्जत और अजमत वाले काम अल्लाह के नहीं हो सकते। 100% होंगे, होते हैं, और अल्लाह करके दिखाता है।
اللہ کر کے دکھاتا. ایسی دعائیں مانگیں اللہ سے اور دنیا مانگیں، رزق مانگیں، بیٹے مانگیں، صحت مانگیں، دولت مانگیں، وقار مانگیں، عزت عظمت مانگیں، صحت شان و شوکت مانگیں، روحانی لمبے سجدے مانگیں، لمبی دعائیں، اور زندگی میں وسعت عمر دراز مانگیں. مانگ سکتے ہیں، سب کچھ مانگیں، پر بہت زیادہ مانگیں. سفر میں ایک صاحب تھے، کہنے لگے میرے والد صاحب کہتے تھے مجھے آئی جی ہے تو سپاہیوں والے کام کرتا ہے، آئی جی والی پوسٹ پہ بیٹھا ہے. آئی جی کا کیا کام ہوتا ہے اور سپاہی کا کیا کام ہوتا ہے؟ آئی جی بنا کر دنیا کے اعتبار سے. میں کہتا ہوں آپ دعاؤں کے آئی جی بنے. سپاہی بھی قابل احترام ہے، لیکن جو وقار آئی جی کا ہے وہ سپاہی کا نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے درجے رکھے ہیں، دنیا میں اللہ نے درجے رکھے ہیں. آپ بہت اونچے عزائم رکھیں، بہت اونچے عزائم، بہت اونچے عزائم. اور اتنا مانگے اللہ سے، اتنا مانگے میرے رب سے. میں نے نماز پڑھتا تھا، ایک نمازی تھا، ممی ڈیڈی بابا تھا، گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، انگلش کا، فزکس کا، کیمسٹری کا. نمازی تھا، پاجامہ پہنتا تھا اور ہمیشہ نماز بھی اونچی پڑھتا تھا اور دعائیں بھی اونچی مانگتا تھا. اکثر یہ دعا اللہ پاک میرے اماں ابا کو معاف کر دے، اللہ پاک ان کو بڑی لمبی بڑی وسیع جنت دے دے، اللہ مجھے وسیع رزق بہت زیادہ دے دے، بہت زیادہ دے دے، بہت زیادہ. بس یہ دعا مانگتا تھا. میں نے اس سے زیادہ دعا اس کو مانگتے نہیں دیکھی. ایسے ہاتھ کرتا تھا، بس یہی دعا. نماز وہ بھی اسی مسجد میں پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا، اور اکثر بقیہ نماز ہم آگے پیچھے پڑھ لیتے تھے، اور اگر تیسری صف میں بھی پڑھے تو اس کی آواز وہاں بھی جاتی تھی. لیکن آپ ایسا نہ کرنا، لوگوں کی نمازیں متاثر ہوتی ہیں. وہ بے بس تھا. میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں کہ ماسٹر صاحب، ان کو ماسٹر صاحب کہتے ہیں، میں کہ ماسٹر صاحب صرف والدین کے لیے مانگتے ہیں اور اللہ سے رزق مانگتے ہیں اور بہت مانگتے ہیں اور والدین کی جنت، اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں ہے؟ کہنے لگے در در جو دھکے کھا رہا ہوں اسی رزق کے لیے تو کھا رہا ہوں. باقی والدین کے احسانات ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا، اس لیے ہر نماز میں والدین کے لیے دعا مانگتا ہوں، ہر نماز میں والدین کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور باقی رزق کے لیے دھکے کھا رہا ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں. اچھا چلو، پھر ایک دفعہ کہنے لگا وہ لاز مجھے آ جائے، اچھا چلو مجھے نہ ملے گا نا تو وہ کریم ہے، میری ایک ایک دعا کا قدردان ہے، میری نسلوں کو تو مل جائے گا. ان کا بیٹا تھا ناصر. اچھا ماسٹر صاحب عرصہ وہ فوت ہو گئے، اس وقت بھی بہت بوڑھے تھے. ناصر تھا. ایک دفعہ مجھے ناصر ملا، محلے دار تھے، زیادہ تعارف نہیں تھا لیکن جانتے بھی تھے. میں ملا ناصر کو، کیا حال ہے ناصر، کہاں ہوتے ہو؟ مجھے کہنے لگا تو کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں ایسے ہوتا ہوں. کیا کر رہا ہے؟ میرا فلاں کاروبار ہے، یہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. میں کہا تیرا ابا تو ٹیوشن پڑھاتا تھا. کہنے لگا سچ ہے، ابا ٹیوشن پڑھاتا تھا اور گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، پر مزیدار گزارا نہ ہوا. میرا گزارا بڑا مزیدار ہو رہا. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ ابے کی دعائیں. ایسے ریلیکس ہو کے دو بندوں کو میں نے بالکل پرسکون ابے کے بارے میں کہتا دیکھا ہے. نویں محرم تھی، ایک بندہ بہت ساری مال کھانے پینے کا بٹ رہا تھا، ایسے کندھے پہ ڈالے جا رہا تھا. میں نے اس کو پوچھا، میں کہ وہ مہارا ہی؟ کہ ہاں. ابا آگے ابا مر گیا، چل. یہ الفاظ مجھے یاد ہے. مہر قوم ہے، مہر. میں نے وہ جا رہا تھا نا، اس کا بستہ بھاری تھا، یعنی مال تکڑا مال لے کے، کوئی چاول، کوئی چیزیں، کوئی بٹی تھی لے کے جا تیزی چل رہا تھا. میں نے پوچھا مہارا ہی؟ ہاں. ابا آگے ابا مر گیا.
یعنی اس نے اتنا پرسکون جواب دیا اور اتنا ریلیکس جواب دیا، مجھے آج تک اس کا جواب نہیں بھولا۔ اور یہ اس نے جواب دیا، میں کہا ناصر کیسے ملا؟ پھر ابے کی دعائیں۔ یہ لہجے مجھے نہیں بھولتے، لہجے لفظ بھول جاتے ہیں، بعض وقت لہجے نہیں بھولتے۔ یاد رکھیے گا، سختی لفظوں میں نہیں ہوتی، لہجوں میں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک یہ کیا بات ہے؟ اچھا، ماں کہتی ہے بچے کو میں آ رہی ہوں آ رہی ہوں، بچہ کہتا ہے شرارت کرے اماں آئی، اور بچہ اگر رو رہا ہو تو ماں کہتے ہیں میں آ رہی ہوں آ رہی ہوں، بچہ کہتے ہیں ابھی میری مدد کو آ رہی۔ چھوٹا سا بچہ بھی لہجوں کو سمجھتا ہے، لہجے لہجے۔ اور ناصر کا لہجہ مجھے یاد ہے، اور مہر کا لہجہ مجھے یاد ہے، اور مہر نے چلتے ابا مر گیا، اور ناصر کا لہجہ مجھے یاد ہے، اور ناصر ابے کی دعائیں، والد صاحب کی دعائیں۔ اور ناصر آج خوشحال ہے، ناصر کے بچے جوان ہیں۔